السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، رات کا وہ آخری حصہ جب اندھیرا گہرا ہو چکا ہوتا ہے، جب سڑکیں خاموش اور آنکھیں بوجھل ہوتی ہے اور دنیا اپنے خول میں سمٹ جاتی ہے، اسی لمحے جب کوئی بندہ اپنی راحت، اپنی نیند اور اپنے بستر کی کشش چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور خاموشی کے سمندر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ لمحہ عام نہیں رہتا۔ یہ تہجد ہے، کوئی رسم نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، بلکہ ایک کمزور دل کی اپنے رب سے تنہائی میں کی گئی فریاد ہے۔ تہجد وہ عبادت ہے جس میں زبان کم اور دل زیادہ بولتا ہے، جس میں آنسو الفاظ سے پہلے بہہ جاتے ہیں اور سجدہ انسان کو اس کی حقیقت یاد دلا دیتا ہے۔ لیکن ایک سوال اکثر دل میں ابھرتا ہے کہ جس دعا کے لیے ہم مہینوں جاگے، جس مراد کے لیے آنکھوں کی نیند قربان کی، کیا وہ دعا قبول ہوئی؟ کیا رب العالمین نے ہماری پکار کو سنا؟ آئیے آج ان روحانی نشانیوں پر غور کریں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بندے کی تہجد رب کے حضور رد نہیں ہوئی۔ پہلی نشانی ہے دل کا سکون۔ تہجد کے بعد قبولیت کی پہلی علامت دل کے اندر اترنے والا وہ سکون ہے جس کی کوئی ظاہری وجہ نہیں ہوتی۔ دعا سے پہلے دل بوجھل ہوتا ہے، سوچیں منتشر ہوتی ہے اور ایک بے چینی انسان کو گھیر لیتی ہے۔ لیکن جب بندہ دعا کر کے اٹھتا ہے تو اس کے دل میں ایک ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے، جب وہ یہ سوچ کر بے چین نہیں رہتا کہ نتیجہ کب آئے گا یا کیسے آئے گا، بلکہ دل خود بخود یہ مان لیتا ہے کہ میرا معاملہ اب میرے رب کے سپرد ہے۔ تو جانتے ہو، یہ سکون معمولی نہیں ہوتا، یہ وہ اطمینان ہے جو اس وقت نصیب ہوتا ہے جب انسان اپنی فریاد اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر دعا کے بعد دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دعا رب کے دربار تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری نشانی ہے راستوں کا آسان ہو جانا۔ قبولیت کی دوسری علامت زندگی میں آہستہ آہستہ آنے والی آسانیاں ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ سب کچھ ایک ہی دن میں بدل جائے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ بند راستے کھلنے لگتے ہیں۔ وہ کام جو بار بار رک رہے تھے ان میں حرکت آنے لگتی ہے۔ وہ لوگ جو رکاوٹ بنے ہوئے تھے یا تو ہٹ جاتے ہیں یا ان کا رویہ بدل لیتے ہیں۔ محنت تو وہی رہتی ہے، لیکن اس میں تھکن کم اور برکت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے فیصلوں میں الجھن کم ہو گئی ہو اور سمت واضح ہوتی جا رہی ہو۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندے کی دعاؤں نے حالات کے رخ کو بدلنا شروع کر دیا ہے۔ تیسری نشانی ہے اللہ کی طرف دل کا جھک جانا۔ قبولیت کی سب سے گہری اور خوبصورت علامت دل کا اللہ کی طرف اور زیادہ مائل ہو جانا ہے۔ اگر تہجد کے بعد گناہ دل پر بھاری محسوس ہونے لگے، اگر نیکی کی طرف قدم خود بخود بڑھنے لگے، اگر معاف کرنا آسان اور تکبر مشکل ہو جائے، اور اگر نماز میں پہلے سے زیادہ لذت محسوس ہونے لگے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اصل قبولیت صرف کسی خواہش کا پورا ہو جانا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ بندے کو اپنی قربت کی طرف کھینچ لے۔
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو قریب کر لیتا ہے تو دنیا کی کشش آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور دل کو اصل منزل یاد آنے لگتی ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، تہجد کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ قبولیت کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، کبھی وہی عطا ہو جاتا ہے جو مانگا ہو، کبھی اس سے بہتر نصیب ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ دعا بندے کے لیے آخرت کا سرمایہ بن جاتی ہے۔ اگر آج بھی آپ تہجد کے لیے بیدار ہو رہے ہیں تو یہ خود ایک علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے دروازے پر بلایا ہے۔ میرے عزیزو، اپنی تڑپ کو زندہ رکھیں، کیونکہ سجدوں میں بہنے والے آنسو کبھی رائگاں نہیں جاتے۔ کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور بتائیں کہ آپ نے کبھی ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی اپنے اندر محسوس کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ یا اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، اپنی کمزوری اور خطاؤں کے ساتھ تیرے در پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا رب، جتنے بھی لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں اور جن جن لوگوں نے کمنٹس میں مجھ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان سب کی ہر جائز خواہشات کو پورا فرما۔ ان کے دل میں جو بھی مرادیں ہیں تو اپنے فضل سے پورا فرما دے۔ ان کی ہر دعاؤں کو قبول فرما، ان کی آزمائشوں کو دور فرما، ان کی تکلیفوں کو دور فرما، ان کے غموں کو دور فرما۔ یا اللہ، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما، اور ہمیں حلال پر قناعت نصیب فرما۔ یا رب، جن کے نکاح میں رکاوٹیں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور جن کے گھر آباد ہو چکے ہیں ان کے گھروں میں محبت، سکون اور رحمت نازل فرما۔ یا ارحم الراحمین، جنہیں اولاد کی نعمت نہیں ملی انہیں نیک، صالح اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما۔ یا رب، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے لیے قرض سے نجات کے راستے کھول دے، اور کسی کے سامنے انہیں محتاج نہ بنا۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، اور انہیں اچھی صحت، اعلیٰ عزت اور طویل عمر عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا رب، جو بیمار ہے، چاہے بیماری ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، انہیں کامل شفا عطا فرما، اور ان کے صبر کو اجر میں بدل دے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی حکمت کے مطابق قبول فرما، اور ہمیں اپنے در سے کبھی خالی نہ لوٹانا۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنا قرب، اپنا یقین اور اپنی رضا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔